لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 61 صفحہ 381۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رباعیات رضا ماہ رضا میں سلسلہ مدنی چینل پر جاری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کی رباعیاں جو ہیں ان میں سے کوئی رباعی پیش کی جاتی ہے اور اس کے مدنی پھول بڑھائے جاتے ہیں۔ آج کی رباعی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجیے اور لکھنے کی نیت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل کہنے کی نیت کیجیے۔ درود پاک موقع کی مناسبت سے پڑھتے رہیے، جب ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب کہا جائے پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو، ذکر خیر ہو تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت کی دعا کی نیت کر لیجیے۔ اور بھی مزید اچھی نیتیں جو ذہن میں وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت جو کہ ایک بہت بڑے مفتی، محدث، مفسر، حافظ قرآن، حاجی، مجتہد فی المسائل، ولی اللہ، اور ایسے عاشق رسول کے سبحان اللہ، شاعری آپ کا مزاج نہیں تھا، آپ کی طبیعت میں نہیں تھی، مگر عشق رسول میں جب آپ مغلوب ہوتے تو قلم اٹھاتے اور آقا کی شان میں لکھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ۔ تو اپنی اس ربائی میں لکھتے ہیں، نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے۔ سرور کا مطلب ہے سید، سردار، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھایا رہتا ہے۔ رخ سرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ عجب یعنی حیران کن ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا صدقہ ہے کہ مدینے میں آٹھوں پہر دن رہتا ہے، رات ہوتی نہیں۔ اچھا، پھر اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، یہ جو مدینے میں شام ہوئی ہے اس کو شام مدینہ نہ سمجھ۔ یہ کیا ہے دل؟ آہ دل عاشق کا دھواں چھایا رہتا ہے۔ یہ عاشقوں کے دلوں کی جو آہیں ہیں، آقا کی یاد میں تڑپنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں مچلنے والے، ان کی جو آہیں ہیں یہ ان کا دھواں چھایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی روشنی کا کیا کہنا۔ آقا دو جہاں سرور سروراں، دستگیر بے کسا، شاہ مرسلاں، وکیل مجرماں، شفیع عاصیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مدینے میں دن رات روشنی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ دن ہے کیسا منور روشن، رات رونق فضا دینے کی۔ اور مدینے میں کیوں نہ روشنی ہو کہ یہاں آفتاب رسالت کے جلوے ہیں۔ القول البدیع صفحہ 302۔
ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی، ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گمشدہ سوئی مل گئی۔ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیری۔ یہ اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے کلام ذوق نعت کا شعر ہے۔ آقا گمشدہ سوئی آپ کے مسکرانے سے ملتی ہے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آقا کے اجالے کی کیا بات ہے۔ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 283، مشکات شریف اور دارمی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیداتنا ربیع بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، لو رأیت الشمس طالعتا، اگر تو سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھے تو کہے گویا سورج طلوع ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ منور کی کیا بات ہے۔ انہی کی بو انہی کا جلوہ گلشن رہے انہی کی رنگت گلاب ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کی برکت سے ہی چنبیلی میں خوشبو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے ہی یہ سب روشنیاں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہی باغات میں خوشبو ہے۔ اور گلاب، سرخ گلاب جو ہے اس کی رنگت کتنی پیاری ہے، اس میں جو سرخی ہے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رنگت کا صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی کیا بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق سید اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ قصیدہ نور پڑھیے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان میں آپ وہ سید اعلیٰ حضرت نے کتنے اشعار لکھے۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ روشن کے تعلق سے کچھ اشعار لکھتے ہیں، سنیے۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بینیے پر نور پر رخشاں ہے بوکا نور کا، ہے لیواء العمد پر اڑتا پریرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، آب زر زرتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا،
قبلہ نور کا، اب روح کعبہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، نور دل دونا تیرا رے ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی شان بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ کس لیے کہ کسی کو بھی ایسی طاقت و ہمت نہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تاب کسی کو نہیں مگر ہر ایک تمنا ہی ہے کہ مجھے زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اتنے عشق بھرے اشعار لکھتے ہیں اور دلوں میں عشق رسول پیدا کرتے ہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت حضرت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا بات